نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ محترم ناظرین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کے حوالے سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے حوالے سے اور بعد میں نیکی کے رستے کا انتخاب کرنے کے حوالے سے۔ عام طور پر ہمارے نوجوانوں کا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور گناہوں والی زندگی اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں ملتی، چونکہ اس میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس میں آپ کی صحبت کا، آپ کے عزیز و اقارب کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جس طرح کی ان کی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی اپنے اثرات جو ہے وہ آپ کی زندگی پر بھی مرتب کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی بہترین واقعہ ہے، اگر آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے، سن لیں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح کرنے کی توفیق دے دے گا۔ امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور بڑے صاحب بصیرت انسان تھے۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنا مسئلہ یہی بیان کیا کہ امام صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل تجویز کر کے بتائیں۔ تو امام ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی وہ فرمانے لگے کہ اگر تیری کیفیت یہ ہے تو پھر میں تجھے یہ مشورہ دوں گا کہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال چھوڑ دے، اللہ کی نعمتیں کھانی چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں کے بغیر زندہ رہ سکوں، یہ حل جو ہے مؤثر نہیں ہے، کوئی اور حل بتائیں۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر اس طرح کر کے تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھاتا رہے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہے، لیکن ایک کام یہ کر کے اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے، اللہ کی سرزمین سے باہر نکل جا۔ وہ کہنے لگا ہے کہ للہ میراث السماوات والارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر میں چلا جاؤں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے پھر ایسا کرو، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہو، اللہ کی سرزمین میں بھی رہو اور اللہ کی نعمتیں بھی کھاتے رہو، لیکن ایک چھوٹا سا کام یہ کرو کہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے کو جی چاہے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیا کرو کہ جہاں پر تمہیں یہ لگے کہ یہاں پر اللہ نہیں دیکھ رہا۔ وہ نوجوان اس بات کو سمجھتا تھا، وہ کہنے لگا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نظر سے اوجھل ہو، اللہ کی نظر ہر جگہ پر ہے، اللہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھتا ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ تو ایسا کر، اللہ کی نعمتیں بھی کھاتا رہے، اللہ کی سلطنت میں بھی رہ اور اللہ کی نظروں کے سامنے بھی رہ، اور اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا رہے اور اس کی بغاوت بھی کرتا رہے، لیکن ایک چھوٹا سا کام یہ کر لینا کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری جان نکالنے کے لیے آئے تو اس سے تھوڑی سی بس مہلت طلب کر لینا، اسے کہنا کہ میں نے اپنے اللہ سے صلح کرنی ہے، میں نے اپنے معاملات جو ہے اللہ کے ساتھ درست کرنے ہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وہ نوجوان جانتا تھا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ نہ لیٹ کی جاتی ہے نہ وقت سے پہلے آتی ہے، کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات بھی ناممکن ہے کہ وہ موت کا فرشتہ تو مہلت ہی نہیں دے گا۔ تو پھر امام صاحب فرمانے لگے پھر میرے پاس اور اس کے علاوہ نصیحت باقی کوئی نہیں بچی، میرے پاس صرف تیرے لیے ایک خبر یہ ہے اور وہ بری خبر ہے کہ جب موت کا فرشتہ مہلت بھی نہیں دے گا، تمہاری جان نکال لی جائے گی تو پھر اس کے بعد اعلان یہ کیا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، گھسیٹو اور گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا ڈالو۔ میرے پاس صرف یہ ایک خبر تیرے لیے باقی بچی ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو بتدریج اسے یہ نصیحت سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ کی سرزمین پر رہنا ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے یہاں پر نہیں رہنا، اگر اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونا ہے تو پھر اس کی بغاوت نہیں کرنی، اگر اللہ کی نظروں کے سامنے رہنا ہے تو اس کا بندہ بن کے رہنا ہے، رحمان کا بندہ بن کے رہنا ہے، شیطان کا بندہ بن کے نہیں رہنا، اور
اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلو کرنی ہے تو موت کے آنے سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا وہ سلو کرنے کی مہلت نہیں دے گا۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اللہ کی سلطنت کے اندر رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اپنی اصلاح کیجئے، اللہ کے بندے بن کر رہیے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا وہ پھر مہلت نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شب و روز پروردگار عالم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔